मरीज से आपको खबर देते हैं जहां चंद दिन कब तरीट के इलाका आड़ूकस के मुकाम पर मासूम मिसबा के साथ दिन दिहाड़े इज्तिमाई ज्यादती की गई। इस हवाले से हिल स्टार टीवी ने गुज़श्ता दिन एक रिपोर्ट नश्र की। आज आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। सूबाई वजीर पंजाब आपदा राजा भी मासूम मिसबा के घर पहुंच गईं। उन्होंने वहां पर क्या कहा, जानते हैं हिल स्टार टीवी के नुमाइंदा आसिफ शौकत अब्बासी से। जी आसिफ शौकत, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? चल के आई हैं। हम जानते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में यह वाकया रनमा हुआ है। क्या मासूम बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मैम, सबसे पहले शुक्रिया टाइम देने का। और आप माशाल्लाह इतने दूर से यहाँ पे पैदल चल के आई हैं, तो क्या आपके दौरे हुकूमत में इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दूर से मैं पैदल चल के आना वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे आना मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि ये बच्ची मेरी अपनी बच्ची है, मेरे अपने लोगों की है, हमारा हल्का है, हमारे ये लोग हैं। तो इनके पास हमारा आना और इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे बहुत से वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं और मैंने हमेशा यही बात की। इसके लिए हमने करारदाद भी पेश की थी असम्बली के अंदर कि जो भी बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं और उनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, उसके लिए हमें उनको फांसी की सज़ा देनी पड़ेगी और सरेआम चौक के अंदर फांसी देनी पड़ेगी। एक सख्त कानून लाना पड़ेगा। जब तक ऐसे सख्त कानून नहीं होंगे और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसी बहुत सी मिसवा इसी तरह से रोती। ये बच्ची काफ़ी देर से पहले से मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ, ठीक है। बहुत देर बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग बाहर बैठे थे। मैं इस बच्ची को हौसला दे रही थी, मैं इस बच्ची को बता रही थी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसकी बहन है, इसके घर वाले बहुत गरीब लोग हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इन्होंने कहा हम तो कोर्ट कचहरियों पुलिस ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैंने इनसे कहा है कि आपकी तमाम चीज़ें मैं अफोर्ड करूँगी। आपके वकील अगर हम करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर ख़र्चा होता है तो वो इंशाल्लाह मैं खुद करूँगी। वकील इनको देना है तो मैं खुद करूँगी। पुलिस को हमारी पुलिस को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो काम करवाना है वो इंशाल्लाह ताला हम उनको कहेंगे कि वो जाएं, छापे मारें। और बात हुई भी आपकी? जी, मेरी बिल्कुल हुई है। मरी के जो एसपी साहब हैं उनसे भी मैं मुसलसल राब्ते में हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है। एक दो बीच में एक और भी इंसिडेंट हो गया था बदकिस्मती से। SHO साहब के साथ राब्ते में हूँ। उन्होंने कहा कि हम छापे मार रहे हैं, लेकिन वो जो लड़का है वो कहीं गायब है। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि आप, मुझे नहीं पता कि आप ये बेशक हमारी जो एजेंसी हैं उनको बताएं, वो पता कराएं कि वो लड़का किधर है, या किसी भी तरीके से हर हाल में हमें वो बच्चा सलाखों के पीछे चाहिए। और सलाखों के पीछे फिर उसको सख्त सज़ा देनी है, इबरतनाक सज़ा देनी है। एक ऐसी सज़ा देनी है कि यहाँ पे इस गांव में रहने वाले तमाम लोगों को ये पता चले कि अगर कोई भी मिसबा जाती है कहीं पे अकेली, क्योंकि ये गांव का इलाका है, यहाँ पे अमूमन यही होता है कि जैसे लोग पानी के लिए जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं। ये बच्ची मदरसा पढ़ने भी जाती थी। इससे मैंने पूछा कि पहले भी उसने कुछ कहा, तो इसने कहा कि वो बहुत टाइम से जब ये मदरसा पढ़ने के लिए जाती थी तो वो इसको तंग करता रहता था, गलत बातें करता था। लेकिन ये बच्ची डरती थी, इसकी माँ नहीं थी, ये किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि माँ एक दोस्त भी होती है तो उसको लोग बता देते हैं। बदकिस्मती से इनकी अम्मी की वफ़ात हो गई है, तो इसकी बड़ी बहन ने भी बात की। ये लोग बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने इनसे कहा कि आप रोना बंद कर दें, इंशाल्लाह ताला ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मैं इस पे यकीन करती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे आपके पास भेजा। रात का इस टाइम आपने देखा मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये हर चीज़ अल्लाह करता है, अल्लाह मदद करता है इंशाल्लाह ताला। और इन लोगों को हम मदद, न सिर्फ मदद करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। ये इनके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है। मैं आई हूँ या मैं पुलिस से बात करूँगी या हम उस लड़के को अरेस्ट करवाएंगे। हमें माशरे की बेइज्जती को सामने लाना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो जुल्म और ये जो ज़्यादती हो रही है
اس کو ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اس بچی نے تو بتا دیا نا گھر والوں کو, کچھ دنوں بعد ڈالی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی, تو اس کی بھابھی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو پھر بچی نے بتایا اور انہوں نے رپورٹ کیا. میں سمجھتی ہوں یہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے جا کے پولیس کے اندر رپورٹ کروائی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چپ ہو جاتے ہیں. گاؤں ہے, گاؤں کا ماحول ہوتا ہے, برادری سسٹم ہوتا ہے, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ تھانے کچہریوں سے گھبراتے ہیں, تو وہ چیزوں کو دبا لیا جاتا ہے. جب تک ہم برائی کو دباتے رہیں گے نا تو پھر مجرم جو ہیں وہ زیادہ شیر ہو جائیں گے. آج کی جو لڑکا ہے اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کل یہ اور بہت سی بچیوں کی زندگی تباہ کرے گا. اس لیے ہم نے اس کیس کو یا ایسے جتنے بھی کیس ہیں ان کو مثالی بنانا ہے, عبرت ناک بنانا ہے. ایک سے زائد لوگ تھے, جو بھی لوگ تھے, میں نے بچی سے پوچھا, اس نے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, اس نے اور لوگوں کو نہیں پہچانا. لیکن جو شاذیب ہے, وہ مجرم جو شاذیب ہے, وہ جب پکڑایا جائے گا تو اسی کے تھرو ہمیں اور پتہ چلے گا کہ اور لڑکے کون تھے. اور اس نے جو سنا کہ اس نے کسی کو کہا ویڈیو بناؤ, تو وہ ویڈیو کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے بنائی ہے یا نہیں بنائی, یا سارا معاملہ. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عبرت ناک سزا دلوائیں گے. میم انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو ہے نا پولیس والے بھی کتنی مرتبہ آ چکے ہیں, لیکن انہیں تحفظ کوئی دیا جائے. دھمکیاں وہی لوگ دیتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں. یہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ بہت بہادر بچی ہے, ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے رونا نہیں ہے, کسی دھمکی سے نہیں ڈرنا. اس نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ تمہاری ماں نہیں ہے, میں آج کے بعد میں تمہاری ماں ہوں, تمہیں جو پرابلم ہو تو مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے. جو دھمکی دے, جو کچھ ہو, جو ایک ذرا پرابلم ہو, مجھے ایک کال کر دو. جب بھی تم کال کرو گی انشاءاللہ تعالی جس قسم کی مدد تمہیں چاہیے ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. تو دھمکیاں اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ ایک اس بچی کی ایک اسٹرانگ ماں ہے تو وہ دھمکیاں نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ. جی میم, آپ ویسے بھی بہت ایکٹیو رہتی ہیں ماشاءاللہ, جو ہے عورتوں کے جو ہے حقوق کے بات کرتی ہیں ہر جگہ پہ. آبدہ پروین اس وجہ سے بہت مشہور ہے, آپ دراجہ آبدہ اس وجہ سے بہت مشہور ہے. جو سننے والی آپ ہمارے ناظرین ہیں, جو ہماری مائی بہن ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں انہیں یہ کہوں گی کہ جیسے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے. جیسے اس بچی کو میں ہمیشہ سے ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے, ان کو ڈرا کے دھمکا کے نہیں, ان کو پوچھنا چاہیے. تھوڑی دیر بات ہے, میں نے کہا ان کو پھانسی دیں, اور پھانسی بھی وہ نہیں کہ وہاں پہ دیں, چوک کے اندر پھانسی دیں, تاکہ چوک پہ دیں اور 3 دن لاش کو لٹکائیں تاکہ سب دیکھیں. آنے والی جو ہماری نسل ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس طرح جرم کرنے والی کی سزا کیا ہو. ہاں بالکل. اگر ہم نے آج یہ کہا ان لوگوں کے, یہ چوکی والے سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا رضنامہ کرو, ہم نے کہا کوئی عزت سے بڑی ہماری کوئی چیز نہیں, کوئی رضنامہ آپ نے نہیں کرنا ہے, کسی دباؤ کے اندر نہیں آنا ہے. اگر آتے تو چلے راضی نامہ کرنا کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک بچی کے ساتھ کیا ہے تو وہ میں کہوں گی کہ اس طرح کی چیز اگر ہم اس کو فوراً ختم کر دیں گے تو پھر جرم جو ہے وہ بڑھتا ہے. راضی نامہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, میں خود جاتی ہوں لوگوں کے راضی نامے کرواتی ہوں. لیکن یہ کیس ایسا ہے کہ بچی کا ہے نا, بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے, پھر اس طرح سے اور بہت بچیوں کا, تو ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر ہم نے آج فیصلہ کر لیا تو ہم مجرم ہیں, معصوم بچی کے بھی مجرم ہیں اور پوری قوم کے مجرم ہیں, کیونکہ کل پھر اسی طرح کوئی اور جرم کریں گے, وہاں بھی رضنامہ. اگر آج انہیں سزا ملے گی تو آنے والی جو نسل ہوگی اسے پتہ چلے گا کہ اس سزا کا کیا جو ملتا ہے صلہ. بالکل, اس لیے سب سے سزا سے ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کے ساتھ ہوں, پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ہر ایک آپ کے ساتھ ہے. آپ سمجھ لیں, ہمارے گورنر صاحب ہیں, ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, ہمیں اسمبلی میں بات کرنی پڑی, جہاں ہر فورم پہ بات ہم کریں گے, آپ سمجھ لیں پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے, آپ بہت مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میڈم ہم نے کوئی غلط کام, غلط راستہ ہم نے نہیں اٹھایا, کوئی غلط راستہ آپ نے نہیں اپنایا, کرتے تو کر بھی سکتے تھے. اس لیے قانونی کے پوری دنیا کو پتہ چلے, قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا, ٹھیک ہے, غریب کا بھی
بھی کوئی سننے والا ہے. کیوں نہیں, اس لیے آج ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ان کو سزا ملے. آنے والی جو نسل ہے کہ وہ اس بات کو چھپا نہ سکے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر باہر نکلے گی تو اس کی سزا ملے گی. کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں ایماندار جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا ملک نہ زندہ ہے. دیکھیں یہ جو ملک چل رہا ہے نا, یہ ملک بنا تھا کلمے کے نام پہ, لا الہ الا اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ. اور یہ ملک میں بہت کرپشن ہوئی, بہت برے لوگ ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں, لیکن یہ جو چل رہا ہے نا وہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بہت نیک دل ہیں, جو اللہ کے بہت پیارے ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ اسے چلائے گا. یہ ملک اللہ نے بنایا ہے, کلمے کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک چلے گا, اور یہاں کے مجرم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپوز ہوں گے. میڈم آپ سے اپیل ہے, عمران خان صاحب سے اپیل ہے, وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزاد سے اپیل ہے کہ اس قانونی یہ جو عرصہ ہوا ہے اس کی سخت سے سخت اپیل کریں اور سزا دیں تاکہ ہمیں سکون ملے. ابھی ہم نہ تو کھانا کھا سکتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس صرف ایک عزت ہوتی ہے. جب ہماری عزت نہیں ہے تو ہماری زندگی کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو کیا بات سمجھا رہی ہوں, میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ عزت ان کی خراب ہوئی ہے. وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے غلط کیا, ان کو جب سزا ملے گی تو ہمیں سکون ملے گا. ہاں ملے گی سزا, لیکن آپ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں کہ ہماری عزت خراب ہوئی ہے. آپ کی عزت کیوں خراب ہوئی ہے؟ ان کی عزت خراب ہوئی ہے, وہ گندے لوگ ہیں, انہوں نے گندی حرکت کیا, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, آپ تو معصوم لوگ ہیں. آپ کی کیوں عزت خراب ہوئی ہے؟ آپ کی عزت خراب ہوتی تو ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے, ہم یہاں آتے. آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں, انہوں نے غلط کاری کی, آپ نے نہیں کیا کچھ بھی. اس لیے آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ کی عزت خراب ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آج کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ کی عزت ان کی خراب ہوئی ہے جنہوں نے غلط کام کیا. آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ کی کوئی عزت خراب نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ تھی MPA راجہ عابدہ, رہنما پاکستان تحریک انصاف. اور انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کی طرح میں آپ کی مدد کروں گی, ٹھیک ہے. میں کیا مدد کروں گی, اللہ مدد کرے گا, لیکن میں کسی قابل نہیں ہوں, لیکن جو مجھ سے ہو سکتا ہے. بہت شکر گزار ہوں میں سر آپ کا. بس یہ ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف MPA صوبائی اسمبلی پنجاب. یہ ابھی مصباح کے اہل خانہ کو تسلی دے رہی ہیں. ابھی یہ یہاں سے واپسی پہ نکل رہی ہیں. یہاں پہ ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں, ساتھ دینا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ عزت ان کی نہیں خراب ہوئی, ان کی عزت خراب ہوئی. یہ تو اچھے لوگ ہیں, یہ معصوم لوگ ہیں. MPA راجہ عابدہ صاحبہ ابھی بھی مصباح کے گھر سے واپس روانہ ہوئی ہیں. ان کے رہانہ کو تسلی دی کہ ان مجرموں کو, ان درندوں کو کافر کردار تک میں پہنچا کر رہوں گی.